واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور سلیمان پیغمبر کی حکومت میں لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جو شیطان آ کے سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر آگیانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، ولکن الشیاطین کفروا، وہ تو شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اگیان کی طرف بلاتے تھے اور انسانوں کے درمیان پریم محبت نہیں بلکہ دشمنی ڈالتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور عراق کے اندر بابل گاؤں کے اندر دو فرشتوں پہ جو اتارا گیا تھا، ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا، وما یعلمان، وہ فتنہ اور آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا، من احدن، کسی کو بھی سکھاتے تھے، حتی یقولا، صاف کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، سچے مالک نے بھیجا ہے، تم لالچی ہو کیا، جادو سیکھ کر دنیا مایا حاصل کرنا چاہتے ہو یا گیان پہ چلنا چاہتے ہو، اس لیے ہم دونوں فرشتے ہاروت ماروت کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم فتنہ اور آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم جادو سیکھ کر شرک اور کفر پر مت آؤ، فیتعلمون، پھر بھی سیکھتے تھے، یہ بتا دیتے تھے کہ تم جادو سیکھو گے تو شرک اور کفر پر مرو گے، کبھی جنت نہیں ملے گی، ایمان کا نور تمہارے دل سے نکل جائے گا، جادو کرنا شرک اور کفر ہے، سیکھنا بھی غلط ہے، مت سیکھو، مت کرو، گیان پر لوگوں کو گیان کی دعوت دو، ایمان پہ خود بھی چلو۔ فیتعلمون، لیکن یہ جادو سیکھتے تھے ہاروت ماروت فرشتے سے، عراق کے اندر بابل گاؤں کے اندر، منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، کسی کی بیوی خوبصورت لگی، جادو کر کے جدائی ڈال کے طلاق کر کے خود نکاح کر لیے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ جو جادو کے ذریعے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے جادو سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے حکم سے، کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت ہوگی تو، اللہ کی اجازت ہوگی، تقدیر میں لکھا ہوگا تو بنا اس کے جادو کے بھی وہ نقصان اور فائدہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ جادو کے ذریعے سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، ان کے نقصان دینے والی باتیں، ایک دوسرے کو دکھ دینے والی باتیں، ایسا نہیں سیکھتے تھے کہ جادو سکھا دو، میں کچھ بولوں میرے بولنے میں اثر آ جائے اور یہ گیان کی طرف آ جائے، اگر یہ دعا کرے تو اچھی بات ہے، میں لوگوں کو سچے مالک کی طرف بلاؤں، گیان ایمان کی طرف، اسے گناہوں سے روکنے کے لیے چند الفاظ بولوں، ایسا جادو کا اثر اے اللہ دے دے، اے فرشتے ہاروت ماروت ایسا جادو سکھا دو کہ ہم اسے گناہوں سے روک لیں، اسے سچے گیان کی طرف لے آئیں، سچے مالک کے نام اسمرن کی طرف لے آئیں، لوگوں کو پریم اور محبت جوڑنے کے لیے، کسی میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہے تو ایسا جادو سکھا دو، ہم جا کے پھونک مار دیں، ان سے کچھ دعا پڑھا دیں، کچھ بول سمجھا دیں، ان کے کان میں بات اترے، میاں بیوی جھگڑتے ہوئے آپس میں پریم محبت سے رہنے لگے، یہ نہیں سیکھتے تھے، بلکہ وَيَتَعَلَّمُونَ، سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا تھا، دنیاوی فائدہ ملتا تھا، پیسے کے لیے کر رہے تھے، آج بھی دنیا میں یہ غلطی کی جا رہی ہے، دھن دولت پیسے کے لیے، چندے اور دھندے کے لیے لوگ قرآن، دینی مدرسے، اسلام، ایمان، جماعتیں، جتھے، لوگوں کے ایمان کو لے کر گھوم پھر کر اپنے صرف دھندے اور چندے کر رہے، گیان اور ایمان کے کام نہیں کر رہے۔ یہ آیت اسی لیے قرآن میں اللہ نے باقی رکھا کہ یہ مزاج، یہ دماغ، یہ سوچ، یہ فکر اور مایا کے پیچھے، دھن دولت کے پیچھے بھاگنا، دھندے اور چندے کے پیچھے بھاگنا، یہ قیامت تک لوگوں کے اندر دھیان ہوتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو کے ذریعے لوگوں کو ملانے کی بجائے جدا کرتے تھے، نقصان پہنچانے کی باتیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان لوگوں نے ہاروت ماروت پیغمبر سے، فرشتوں سے سیکھا، پیغمبر ہوتا ہے رسول، اور فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہوں نے سیکھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔